علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک طرح سے نسبت ہے، اس لیے وہ عزیز ہیں، اور وہ نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت کی ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور دوسری نسبت کی ہے کہ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور تیسری نسبت یہ ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سلار عشق۔ فرماتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو ایک وجہ سے نسبت تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اس سے ان کا بڑا مقام ہے خواتین میں، عورتوں میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ان کے قصیدے بیان کیے ہیں حضرت مریم علیہ السلام علیہ کے، اور حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا السلام علیہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ کیا ہیں؟ 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو وہ کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے پروں کے کو چیرنے والے حضرتا کی زوجہ محترمہ تھی، اور تیسرا یہ تعلق تھا، نسبت تھی کہ وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں۔ 3 نسبتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں، اس لیے ساری کائنات کی عورتوں سے مرتبہ میں مقام میں اعلیٰ ہیں۔ تو آج 3 رمضان مبارک ہیں، اس نسبت سے چند باتیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آپ احباب کی گوش گزار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک پاک طیب و طاہر ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کو پوری امت تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جو میں نے چند الفاظ حدیث مبارکہ کے عرض کیے تھے جو صحیح بخاری میں ہیں کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ یہ خود محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت خاص کو بیان فرما رہے ہیں، تعلق خاص کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ یہ اس وقت جملہ فرمایا کہ جب مرد جو تھے، باپ جو تھا، شوہر جو تھا، وہ اپنی بیٹی کو کھلتی ہوئی کلی کو مسل کر دیتا تھا۔ اس وقت تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو گھر میں مرگ جیسا ماحول ہوتا، کوہنام بن جاتا، اور ایسے ہوتا جیسے بیٹی پیدا نہیں ہوئی بلکہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے، اور یوں ہی شوہر کو پتہ چلا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو زندہ ہی دفن کر دیتے، ترگور کر دیتے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے
کہ قیامت والے دن رب کائنات قتل کرنے والے سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے قتل کیوں کیا، بطل جو قتل ہوئی ہے اس سے پوچھا جائے گا تجھے قتل کیوں کیا گیا، تجھے قتل کیوں کیا گیا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اتنا بڑا گناہ تھا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بیٹی کو زندہ قتل کرنا، دفن کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس سے پوچھنا گوارا نہیں کرتا تو نے قتل کیوں کیا ہے، بلکہ اس مقتولہ سے پوچھا جائے گا تجھے قتل کیوں کیا گیا۔ اس ماحول میں جب عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورت کا نام لینا معاشرے میں برائی سمجھا جاتا تھا، عورت کا نام لینا معاشرے میں گناہ سمجھا جاتا تھا، اور عورت کا پیدا ہو جانا، بیٹی کا پیدا ہو جانا پورے خاندان کی ناک کاٹی سمجھی جا رہی تھی۔ یہ اتنا بڑا اس وقت اس ماحول میں میرے اور آپ کے آج ہمیں بڑا آسان ہے، ہم بیٹے کو چومتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیوں؟ یہ سارا صدقہ ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہے کہ آج باپ، بھائی، بیٹے اپنی اپنے مقام کے مطابق سے، بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے، یہ ساری جو محبتیں ہیں، یہ سارا جو پیار ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیض نبوت کا پیار ہے۔ جب اس معاشرے میں آقا نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس وقت فرمایا تھا جس وقت کہنا بہت مشکل تھا، تو فرمایا فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اتنا بڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ فرمانا قیامت تک کے لیے عورتوں کو مقام دے دیا ہے کہ عورت کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے، عورت منحوس چیز نہیں ہے، اور رب کائنات نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ فیض ہے، یہ صدقہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا کہ آج عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب ایک بات، بڑے آپ نے فضائل سنے ہوئے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، پورے خاندان کے بڑے فضائل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سارے فضائل، سارے مقام مرتبے ایک طرف ہیں، سب سے بڑا مرتبہ یہی ہے کہ نسبت رسول حاصل ہے۔ کیا ہے؟ نسبت رسول حاصل ہے۔ اس کے باوجود عبادت کا یہ عالم ہے، خوف الہی کا یہ عالم ہے کہ ساری رات مصلی میں گزار دیتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اور صبح روزے میں رہتے ہیں۔ ایسا آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ آپ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور سارا دن کئی دنوں سے فاقہ بھی گھر میں چل رہا تھا، اور گھر میں افطاری تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور بالکل عین افطاری کے وقت سائل آ جاتا ہے، آ جاتا ہے سائل آ جاتا ہے، تو سارا کھانا اٹھا کے سائل کو دے دیتے ہیں اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے تقوی، ان کی خیرات کا مقام ہے، اور عبادت کا یہ مقام ہے۔ آپ نے سنی ہوئی بات ہے کہ آپ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں تھیں، آپ مصلی میں بیٹھی تھیں اور ایک سجدہ کیا، اتنا طویل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور بڑے انہماک کے ساتھ بڑے خشوع سے سجدہ کیا کہ رات کے ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی مولا اتنی چھوٹی رات کہ تیرے بہو کی بیٹی دل بھر کر، سیر ہو کر اور محبت کے ساتھ ایک سجدہ پورا نہ تیری بارگاہ میں کر سکے۔ عبادت کا یہ عالم ہے۔ کیا ہے ادھر مقام؟ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا ہے؟ سرداری نصیب ہے، سرداری کی سند مل چکی ہے، مقام اتنا بڑا ہے، لیکن خوف خدا کتنا ہے۔ فرض تو بڑی دور کی بات ہے نا، نوافل جو ہے وہ بھی قضا کبھی نہیں کی ہے، اور گھر کے کام قائم، آپ نے باتیں سنی ہوئی ہیں، بس اشارہ مطلوب ہے، توجہ مطلوب ہے کہ آپ توجہ کریں ہمارا گھروں کا حال کیا ہے۔
آج ہم بھی عشق مصطفیٰ کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے الفاظ ہیں، محبت نہیں ہے۔ محبت تو تب ہوتی کہ آج ہمارا ظاہر بھی ان کے رنگ میں رنگا ہوتا، ہمارا باطن بھی ان کے رنگ میں رنگا ہوتا، ہمارا باہر بھی ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو نظر آتا، ہمارے گھروں کا ماحول بھی شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پاک کا رنگ نظر آتا ہے۔ آج دیکھ لیں، آپ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، کیا ہوئیں؟ حاضر ہوئیں، ہاتھوں پہ چھالے ہیں، چکی چلا چلا کے، آٹا پیس کے، گھر کا کام کاج کر کر کے، اور حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی مرزا شیر خدا رضی اللہ عنہ کا سینہ جو ہے ایسے یہ درد کر رہا تھا، درد تھی۔ تو آپ نے ایک دفعہ مال غنیمت میں کچھ غلام آئے، کچھ لونڈیاں آئیں، تو حضرت علی مرزا شیر خدا نے، یہ تاریخ میں آتا ہے، آپ کی سیرت پاک میں آتا ہے، زندگی میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی شکوہ نہیں کیا سرکار کی بارگاہ میں، کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ شادی کے بعد بھی حضرت علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی شکوہ نہیں کیا، اور سارے گھر کا کام خود کیا کرتی تھی۔ کائنات کی ساری عورتوں سے مقام جا رکھنے والی، اور جو نسبت ان کو حاصل ہے کائنات میں کسی کو وہ حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود کبھی گھر کا کام چھوڑا۔ اب ہم اپنے خواتین کے حال دیکھ لیں، اور ہم دیکھیں ہماری خواتین سارا دن فارغ ہونے کے باوجود نماز پر گانا نہیں پڑھ سکتی، ہے ایسے گھروں میں، اور وجہ کیا ہے؟ اس میں قصور ہمارا بھی ہے، صرف ان کا قصور نہیں ہے، وہ تو پردے میں ہے۔ ویسے پردے میں نام کی بات ہے، مگر سارے کام عورتیں کرتی ہیں، بازاروں میں چلی جاتی ہیں، کالجوں میں چلی جاتی ہیں، یونیورسٹی میں چلی جاتی ہیں، سارے کام کر لیتی ہیں۔ اگر سیکھنا پردے میں، پردے کی بات آئے گی، دین سیکھنے پردے کی بات آئے گی۔ ہم نے عورتوں کو مسجد میں نہیں بھیجنا، ہم درس میں نہیں بھیجنا، وہاں پہ جی ایسا ہوتا ہے، مگر باقی سارے معاملات عورتیں خود کرتی ہیں، بازاروں میں شاپنگ کے لیے خود جاتی ہیں، کالج میں جاتی ہیں، یونیورسٹی میں جاتی ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں، رکشوں میں بیٹھ کر جاتی ہیں، جاتی کہ نہیں جاتی؟ دنیا کا علم حاصل کرنا ہو تو سارے معاملات عورت کر سکتی ہے، دین سیکھنا ہو، محفل میں جانا ہو، جہاں درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، یہاں حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت بتائی جا رہی ہو، وہاں ہم بڑے جھجک کے بیچتے ہیں، سوچ کے بیچتے ہیں، اس میں قصور ہمارا بھی ہے۔ جو میں باتیں کی ہیں گھر میں، جگہ آپ کی ہم کریں گھر پہ جا کر یہ باتیں، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہماری اسلاف کی خواتین تھی، ان کا سیرت تو یہ تھی کہ سارا گھر کا کام کرتی تھی، سارے گھر کے معاملات سنبھالتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، چکی چلاتی تھی، کھانا پکاتی تھی، کپڑے سارے دھوتی تھی اپنے شوہر کے، پورے خاندان کے، اس کے باوجود کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، نفل قضا نہیں ہوئے، تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ وہ بھی تو عورتیں تھیں نا، جن کے ہم نعرہ مارتے ہیں، جن کی عشق کی بات کرتے ہیں، جن کی محبت کی بات کرتے ہیں، ان کی سیرت تو یہ تھی، یہ ساری رات مصلی پہ گزار دیتی ہیں۔ بلکہ یہ دفعہ آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے حالات ہیں جب ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، ہر طرف کیا تھے؟ دشمن ہی دشمن تھے۔ دشمن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک جسم مقدس پر اوجری ڈال دی، کیا کر دی؟ اوجری ڈال۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ننھی منی، ابھی چھوٹی سی 9-10 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی، آپ جب سرکار گھر میں تشریف لائے، جب دیکھا کہ کافروں نے میرے ابا جی کے سر پر اوجی ڈال گئے ہیں، اور وہ آئیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجی اتاری اور سر انور کو دھو رہی ہیں، اور ساس آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہی ہیں کہ اتنی پاک ہستی اور سراسر رحمت بن کر آئے ہیں، سر پر رحمت بن کر آئے ہیں، اور امت کی خیر خواہی کا ہر وقت خیال کرتے ہیں، ہر وقت امت کی بھلائی کے لیے سوچتے رہتے ہیں، اللہ سے جب بھی دعا کرتے ہیں مولا میری امت کو ہدایت دے دے، میری امت کو راہ راست پہ لے آ، میری امت کو مولا کریم بھلائیاں عطا فرما، ہر امت کی فکر رہتی ہے، امت آگے سے یہ رویہ کرے،
اوجی ڈال دی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اوجی اتاری ہے، ساتھ دھو رہی ہیں، ساتھ رو رہی ہیں، ساتھ روئی جا رہی ہیں۔ اور کبھی حضور کا جسم اقدس پر اس قدر پتھر مارے جاتے ہیں جس میں لہو لہان ہو جاتا ہے، اتنا لہو لہان ہویا کہ خون رکنے نہیں پاتا، خون چل رہا ہے۔ حضرت معصوم بچے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ چٹائی جس پر آپ سجدے کیا کرتی تھی، وہ مصلی جس پہ آپ ساری رات عبادت کرتی تھیں، کھجور کا بنا ہوا تھا، اس مصلی کو اس جلا کر اس کی راکھ بنا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زخموں پر ڈال رہی تھی تاکہ خون بند ہو جائے۔ اتنی پیاری بیٹی، اتنے محبت ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی عبادت میں غفلت نہیں ہوئی، تو عبادت میں غفلت نہیں ہوئی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، طویل بات ہے، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے تو آگے شیخین کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ تو فرماتے ہیں گزرنے لگے تو وہ خوشبو رسول سو کر جلدی جلدی گھر سے باہر آ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر کے پاس سے گزرے نا، تو خوشبو رسول سونگھ کر جلدی جلدی باہر آ گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں، آج میرے آج مہمان بن جائیں، چند لمحوں کے لیے میری میزبانی کا مجھے شرف بخش دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ایوب ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کریں، تمہاری مرضی ہے، اگر آپ ہمیں اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ تو سرکار نے دعوت قبول فرمائی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر تشریف، سرکار کو گھر لے آئے اور بٹھایا، چٹائی بچھائی، بٹھا کر بکری کا بچہ ذبح کرنے کیا، اس کا سالن بنانے کے لیے اہل خانہ سے کہا کہ جلدی سالن بناؤ، سرکار تشریف لائے ہیں اور کھانا تیار کرو۔ تو جب سرکار کو دیکھا نا تو نکاہت تھی، بھوک کی وجہ سے جسم پر کمزوری کے آثار نظر آتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ سرکار کو بھوک کی وجہ سے نکاہت ہے، جلدی جلدی گئے وہاں کھجور کا گوشہ اٹھا کے لے آئے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہ آپ اس وقت یعنی کھائیں اور اس وقت تیار ہو جائے پھر آپ کھانا کھائیں گے ہم۔ تو کریم آ کر صلی السلام نے وہ کھجوروں کا جو گچھا تھا وہ پکڑا۔ امام منذری لکھتے ہیں کہ جب گھر والوں کو کھانا بنانے کے کہہ کر واپس تشریف آئے نا تو حضور کی بارگاہ میں دیکھا کھجوروں کا گچھا پیش کیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گچھا اس میں تھوڑی دسترخوان پر کھا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب کھانے پر پڑی تو حضور کی آنکھوں پر بھی چماچم آنسو جاری ہو گئے۔ خیال بیٹی کا آ گیا کہ کئی دنوں سے میری بیٹی فاطمہ نے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ کھایا نہیں ہے۔ فرماتے پھر ایک ڈگرنی روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں پکڑ کے حضرت ابو غلام کے ہاتھ فرمایا جاؤ ہمارے گھر میں دے آؤ، ہمارے اتنا بیٹی سے پیار ہے کہ ان کا بھوک بھی نظر آئے کہ میں تو بھوکا ہی تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ ایک بات یہ ان میں ذہن میں رکھنا کہ ہمارے کچھ علماء خود اس انداز سے بیان کرتے ہیں جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آقا بڑے امیر تھے، کیا تھے؟ آقا بڑے امیر تھے، امیر گھرانے سے تعلق تھا، سردار گھرانے سے تعلق تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جائیداد تھی، بڑی زمینیں تھی آقا علیہ السلام کی، جو وراثت میں بھی تھی ویسے بھی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال آتا تھا شام تک سارا تقسیم فرما دیتے، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، مسافروں میں سرکار تقسیم فرما دیتے تھے، گھر میں رکھتے کچھ نہیں تھے، اور کئی دن کھانا کھاتے نہیں تھے، مانگنے والے آ جاتے، سائل آ جاتے، کبھی کوئی سائل خالی واپس کیا ہی نہیں ہے، سرکار اس کو عطا فرما دیتے تھے، جتنا آتا سرکار اس کو دے دیتے تھے۔ سرکار کا جو فقر ہے نا وہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، مجبوراً ایسا نہیں تھا، بلکہ سرکار خود سب کچھ بانٹ دیتے تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کتنوں دنوں سے میری بیٹی کیا ہے گھر میں اکیلی فاقے میں ہے، کہیں کھانا نہیں کھایا، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اتنا بڑا مقام ہے، سرکار تو درخت کو اشارہ فرماؤ چل کے آ جاتا ہے، سرکار پتھروں کو اشارہ کرے وہ پتھر مردہ ہو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو سرکار کیا پانی یا روٹی کو اشارہ کریں یا رزق کو اشارہ کریں وہ نہیں آئے گا؟
لیکن سرکار نے کبھی اللہ سے ایسا شکوہ کیا ہی نہیں ہے، بس جو آیا تقسیم کر دیا۔ جو فرماتے ہیں یعنی یہ ان کا حال تھا۔ آج ہم دیکھیں ہماری عورتیں کیوں ایسا ہے کہ سارا دن فارغ بھی رہیں۔ آج تو بڑے مکان پکے ہیں نا، منٹوں میں صفائی ہو جاتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ جو بڑے پرانے بزرگ ہیں، بڑی بڑی پیچھے کچے گھر ہوتے تھے اور ہماری خواتین صبح تہجد ٹائم اٹھا کرتی تھی۔ مجھے خود یاد ہے، ہماری والدہ، ہماری نانی یا دادی، میں خود سنا ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ان گھروں میں جانا نا، داد کے کبھی نان کے، تو ہماری دادیاں نانیاں ہوتی تھیں نا، وہ تہجد ٹائم اٹھا کرتی تھی، ساتھ جھاڑو دے رہی ہیں، ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کر رہی ہیں، دودھ وہ رڑک رہی ہیں، بنا رہی ہیں مکھن وغیرہ، تو ساتھ ایسے ایسے کر رہی ہیں، ساتھ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی نانی کے پاس جاتے تو وہ بلی رکھی ہوتی تھی، وہ بلی پیچھے پیچھے میوں میوں کر رہی ہے، وہ آگے اللہ اللہ کر رہی ہے۔ بلی اپنی موج میں اللہ اللہ کر رہی ہے، وہ اپنی موج میں اللہ اللہ کر رہی ہے، وہ سارا گھر کا سارا کام بھی کر رہی ہیں۔ اذان سے پہلے وہ صفائی بھی کر کے ساری کر لیتی تھی، اور اگر کوئی کام کاج کوئی اور روٹیاں نہیں ہوتی، دودھ وغیرہ وہ بھی بنا لیتی تھی، مکھن وغیرہ بنا لیتی تھی۔ یعنی یہ ان عورتوں کا حال تھا۔ آج ہم خود سوچیں کہ ہم کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہیں، یا اہل بیت کی سیرت کا ہم بڑا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بڑے ان کے نام کی محافل کرتے ہیں، بڑے ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہمارے زبانوں میں تو نظر آتا ہے، دل اور کیا ہمارے کردار میں ان کی سیرت نظر آتی ہے؟ سبھی سوچا ہم نے؟ آج وجہ یہ ہے کہ ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ ہم نے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ بس اتنا پتہ کہ اہل بیت ہے، ان سے محبت کرنی ہے، محبت کرنی کیسے ہے وہ نہیں بتایا۔ اس لیے آج ہمارا پورا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ وہ تو ایسے ماحول میں ہے نا کہ لوگ اوجیاں ڈال دیتے ہیں، لوگ رستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، لوگ پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں، تب بھی وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ تو ہم ان کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے، ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر سن سکیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں نماز کے ٹائم ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی ہے، اب اکثر وہ چلے گئے، بیٹھ ہی سکے، نیند کا اتنا غلبہ ہے جو بھی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کا ذکر سنا رہے ہیں جن کے صدقے کائنات بنی ہے، جن کے صدقے کائنات آج چل رہی ہے، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کا ذکر سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم بڑے مصروف ہو چکے ہیں، ان سے محبت نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ محبت جیسے محبت اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے، ایسی محبت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کیسے کیسے ماحول میں دین کی، اسلام کی اشاعت کی ہے، دین کو پھیلایا ہے، دین کا کام کیا ہے کہ ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات تھی، ہر طرف وسائل کی کمی ہی کمی تھی۔ اس کے باوجود نہ عبادت میں کمی آئی ہے اور نہ حق کہنے میں کمی آئی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، ان دروس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرتوں کو سنیں، ان کے کردار کو سنیں اور اپنے اوپر میں ان کو نافذ کریں۔ گزارش یہ کہ جو باتیں یہاں آپ سنتے ہیں اپنے گھروں میں جا کر ابھی کیا کریں، اپنے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو سنایا کریں اور ان کو عمل کی بات کیا کریں کہ وہ ایسی عورتیں تھیں۔ آج ہم کیا ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، کہ اللہ کو ہم نے حساب نہیں دینا۔ آج وقت ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو، اللہ کا محبوب بھی خوش ہو اور اہل بیت بھی کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ اللہ